إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت عني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں میں نے آپ کے سامنے سورہ حاقہ تقریباً تلاوت کر دی سورہ حاقہ 69 سورہ نمبر اور اس کے کل آیات 52 آیات ہیں 52 آیات ہیں میں نے طویل ترین اس واسطے تلاوت کی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے خطبہ جمعہ قرآن کی تلاوت بڑی اہمیت رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جمعہ کے خطبے تلاوت قرآن سے پر ہوتے تھے
اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جمعہ کے خطبوں میں قرآن ہی پڑھا جاتا تھا، اور قرآن پڑھنے سے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ تلاوت آپ سنتے ہیں، نہ سمجھ سکیں پھر بھی تلاوت سننے کی ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقام ہے، ثواب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے سلسلے میں فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر، قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں جو بندہ پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَكِنْ أَقُولُ الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ملا کے ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 + 10 + 10 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیاں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکی، ایک ایک حرف پہ 10 نیکی۔ جاؤ اپنی زندگیوں کو ٹٹول کے دیکھو، تم نے اس سے پہلے زندگی میں کب قرآن پڑھا تھا؟ کب تمہیں قرآن پڑھنے کا وقت نصیب ہوا تھا؟ کب تم نے اللہ کے کلام کو پڑھا تھا؟ کب تمہیں اللہ کے کلام کو سیکھنے کا خیال آیا تھا؟ جمعہ کی محفلوں میں خاص کر ادھر ادھر کی باتیں آج مساجد میں ہم سننے کو ملتی ہیں، لیکن اصل مقصود جمعہ رکھا اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے کلام کو سن سکے۔ بیٹا بات نہیں کرنا، بیٹا بات نہیں کرنا، بات کریں گے تو نماز جمعہ باطل ہو جائے گی، بات نہیں کرنا ہے، کوئی بھی بات کریں گے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ممبر پہ چڑھنے کے بعد بھی لوگ سلام کر رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کاڑی کو بھی ہلایا، ادھر ادھر کیا، اس کی جمعہ نہیں ہوتی، اس کی جمعہ نہیں ہوتی۔ امام ممبر پہ چڑھ جائے، آداب سیکھنا چاہیے، عمل کر لینا بڑی بات نہیں ہے، عمل اس حد تک کرو جیسے رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، تبھی رب کے پاس قابل قبول ہے۔ کہ اللہ کے رسول جمعہ کے خطبے کی اہمیت کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر ممبر پہ امام چڑھ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی کلام نہیں، کوئی سلام نہیں۔ اگر کسی نے سلام کلام تو بہت دور کی بات ہے، حصیر کی کاڑی سے کھیلا، ادھر ادھر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جمعہ نہیں ہوئی، اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملا۔ لیکن آج کیا ہے، خطبہ جمعہ کے بعد ہی، ممبر پہ چڑھنے کے بعد ہی لوگ آنا شروع ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ہماری پست ہمتی، یہ ہماری بربادی اور یہ ہماری لا تعلقی نمازوں اور مسجدوں سے ظاہر کرتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جمعہ میں پہلے آیا کرو۔ اگر کوئی بندہ جمعہ کے لیے خاص غسل کرتا ہے اور اللہ کے لیے باوضو نکلتا ہے اور قدم اٹھاتے اٹھاتے مسجد پہنچتا ہے تو اس کی ایک ایک قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، پھر وہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم سب کو ان کے اندر داخل کرے، سمجھ کے ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ آپ 1-2 گھنٹے میں کیا کما لے سکتے ہیں، آپ 1-2 گھنٹے میں کون سے کروڑ پتی بن جا سکتے ہیں، آپ 1-2 گھنٹے میں کیا دنیا حاصل کر لے سکتے ہیں۔ یہی جمعہ کے روز 1-2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھی پہلے آ جائے نا، رب کے پاس بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندہ پہلی گھڑی میں مسجد کے اندر آتا ہے، پتہ نہیں وہ پہلی گھڑی کون سی ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوں اور کوئی بندہ نہ ہو، آپ ہی پہلے آنے والے ہیں تو وہ پہلی گھڑی شمار ہوگی۔ کہا کہ جو بندہ اس کے لیے وضو کرتا ہے، جمعہ کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے، پھر نکلتا ہے باوضو، پھر آتا ہے پہلی گھڑی میں اور اللہ نے جو اس کے مقدر میں رکھا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی 2 رکعت 4 رکعت جو بھی اللہ نے اس کی تقدیر میں رکھا ہے، تحیۃ المسجد پڑھتا ہے یا نہیں تو کیا ہے سنت نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، 1 اونٹ کی۔ چاہے تو بھی آپ نہیں کر سکتے، ایک تو اونٹ بہت کاسلی ہے،
50-75 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ کا اونٹ ہے. اگر تم چاہو بھی کہ میڈراس میں چنئی میں اونٹ ذبح کرو تو کیا ہے اتنی اجازت نہیں ہے, تم لاکھوں خرچہ کر کے بھی اونٹ ذبح نہیں کر سکتے. راجستھان ریگستان سے اس کو لانا, پھر اس کو رکھنا, پھر ذبح کرنا, پھر گورنمنٹ کے مسائل. لیکن رب تمہیں صرف جمعہ میں 1-2 گھنٹے پہلے آ جائیں یا مسجد میں پہلے داخل ہو جائیں تو رب کہتا ہے کہ تمہیں ایک اونٹ ذبح کرنے کا مکمل ثواب ملتا ہے. آپ میں سے کون ہے جو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب نہ لینا چاہتے ہو؟ آپ میں سے کون ہے, کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے ثواب, مجھے پہلے ہی بہت ثواب پڑا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ, کون ہے جو ایسا کہہ سکتا ہے؟ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ 1 گھڑی 2 گھڑی پہلے آنا تو بہت دور کی بات ہے. امام ممبر پہ چڑھ جائے اور خطبہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد پبلک آنا شروع ہوتی ہے, اور اس کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہے, 1-2-5 منٹ باقی رہیں گے تو امام ممبر سے اترے گا, نماز ادا کرنا ہے, پھر اللہ خیر صلی اللہ نکل کے کیا چائے خانے پہنچنا ہے. ہمیں تو پوری پلان بنا کے آتے ہیں, کتنا لیٹ ہو سکے اتنا لیٹ مسجد میں داخل ہوں. اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ جلدی جانا ہے, ارے کیا بھائی ابھی اذان ہوئی ہے نا, ابھی اذان ہوئی ہے نا, نماز کو بہت ٹائم ہے, نماز کو بہت ٹائم ہے. ہم تو اصل میں بہانے بازیاں کرتے ہیں, جبکہ رب نے تمہارے لیے ایک بہترین موقع دیا ہے جمعہ کا. وہ جمعہ کا موقع کیا ہے کہ امام ممبر سے چڑھنے کے 1-2 گھڑی پہلے آ جائیں تو اس کے لیے کیا ہے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسری گھڑی میں آتا ہے, وہ بھی پتہ نہیں کتنی مدت ہے, چند لوگ آ گئے تو پہلی گھڑی ختم ہو گئی, اب دوسری گھڑی شروع ہو گئی, تو دوسری گھڑی میں آتا ہے, دوسری ساعت میں آتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور ہندوستان میں آج گائے ذبح کرنا کتنا مشکل ہے وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں. ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. تیسری گھڑی میں آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک بکرا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. چوتھی گھڑی میں آتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ایک مرغی دینے کا ثواب ملتا ہے. 5ویں گھڑی میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے. پھر اس کے بعد جب امام ممبر پہ چڑھ جاتا ہے تو فرشتے جو دروازے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, فرشتے یہاں کھڑے ہوئے تھے. صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ کچھ بات نہیں کرتے, جب بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں. کہ فرمایا کہ فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جمعہ اٹینڈ کیا, فلاں جمعہ اٹینڈ کیا. جمعہ کی رجسٹری ہوتی ہے ان کے پاس, اور اس رجسٹر میں نام لکھتے جاتے ہیں کون کون پہلی گھڑی میں آیا, کون دوسری گھڑی میں آیا, کون تیسری گھڑی میں آیا, کون چوتھی گھڑی میں آیا, کون 5ویں گھڑی میں آیا. لیکن جب امام ممبر پہ چڑھ جاتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ فرشتے اپنا دفتر بند کر کے امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آنے والوں کا نام درج نہیں ہوتا. نماز تو ادا ہوتی ہے لیکن جمعہ کا پریزنٹیشن نہیں ہوتا. جمعہ میں آپ حاضر تھے, رب کے نزدیک کیا ہے قابل قبول نہیں ہے. جمعہ میں اس وقت آنا ہے جب امام ممبر پر نہ چڑھے. اگر ممبر پہ چڑھ گیا فقہ کی حیثیت سے آپ کی نماز تو ہو گئی, لیکن وہ ثواب, وہ رجسٹری میں تمہارا نام جو کہ فرشتے لکھتے ہیں وہ نہیں آئے گا. یاد رکھو, وقت دیا تم نے, آئے تم, لیکن جمعہ کی رجسٹری میں تمہارا نام نہیں. کون چاہتا ہے, کوئی ایسا چاہے گا کہ ہم آئیں جمعہ پڑھیں لیکن فرشتوں کی رجسٹری میں نام نہ آئے؟ کیوں تب اپنی عبادتوں کو برباد کر لیتے ہو؟ آدھا گھنٹہ پہلے آنے میں کیا مشکل ہوتی ہے, پاؤ گھنٹہ پہلے آنے میں کیا مشکل ہو جائے گی, کیا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا؟ جاؤ 10-5 روپے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, 10-5 روپے کے. کہیں معلوم ہو جائے کہ 100 روپے بانٹ رہا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے کھڑا ہو جاتا ہے بندہ. کہیں راشن میں معلوم ہو جائے کہ فری میں 5 کلو چاول دے رہا ہے تو 5 گھنٹے پہلے لائن میں کھڑا ہو کے
لڑائیاں لڑ کے مر بھی جاتا ہے، اس دنیا کی خاطر اتنی اہمیت، اور رب العالمین کے بلاوے کو کوئی اہمیت نہیں۔ کل اللہ تبارک و تعالی نہیں پوچھے گا کہ میرے بندے اذان ہوئی لیکن تو نے کوئی ریسپانس نہیں دیا، تو آیا ہی نہیں۔ جمعہ ایک ہفتے کا دن ہے، حالانکہ یہ کڑی اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے قوموں پر اس سے کڑا وقت متعین کیا تھا۔ پورا جمعہ کا دن، جیسے یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا، نصرانیوں کو اتوار کا دن دیا، اس وقت ان کا حکم یہ تھا کہ پورا دن تجارت نہ کریں، پورا دن۔ جب انہوں نے تجارت کی تو اللہ اس پر اتنا غصہ کیا پتہ ہے؟ خنزیر اور بندر بنایا ان میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جب انہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، ہفتے کے قانون کو توڑا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ اور خنزیر بن جاؤ، تو ان کو اللہ نے مَلَّعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، ان پر غضبناک ہوا، اور ان کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر اور بندر بنائے، اس واسطے کہ وہ سبت کا قانون اللہ کے حکم کو توڑا۔ پورا ایک دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا تھا، لیکن اللہ نے امت محمدیہ پہ رحم کیا، یہ بتایا کہ دیکھو ایک دن نہیں، ایک گھڑی صرف مجھے دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ۔ بھائی صاحب ادھر کنارے جا کے نماز ادا کرو۔ پہلے آنا چاہیے تھا، پہلے آنا چاہیے اور نماز ادا کرنا چاہیے۔ امام ممبر پہ چڑھ جائے تو خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر ولو بالفرض تحیت المسجد کی نیت ہو تو ایسا مقام چنو جہاں پر سترا ہو، جہاں پر کوئی کیا ہے آڑ ہو یا چیر ہو یا کوئی بھی ستون ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ایسے مجمع میں کھڑا ہونا خلاف ادب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بغیر سترے کے نماز پڑھنے سے۔ چھوٹے چھوٹے کیا ہے لکڑے یا نہیں تو چیر یا نہیں تو کوئی ستون کے آگے نماز پڑھنی چاہیے، بغیر حال میں ایسے ہی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب مجمع ویسے بھی اکٹھا ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، جب تک ہم نہیں سیکھیں گے یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں پرفیکٹ عبادت نہیں ہوگی، اور جو پرفیکٹ نہیں ہوتا اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ ملاوٹ والی چیز تم قبول نہیں کرتے تو ملاوٹ والی چیز رب قبول کر لے گا؟ ہم ملاوٹ والی چیز نہیں قبول کرتے، تو رب کی عبادت میں ملاوٹ ہو، رب کی عبادت میں شروط نہ ہو، رب کی عبادت صحیح نہ کر رہے ہوں تو اس وقت کیسے قبول ہوگی؟ تو میرے بھائیوں یہ چیز اپنے آپ میں بنانے کی ہے۔ آپ پتہ نہیں کتنے جمعے سے یہاں آ رہے ہیں، لیکن میں تو اسفار میں رہتا ہوں زیادہ تر، آج موقع ملا تو ادھر آ گیا، لیکن یاد رکھو کچھ باتیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جمعہ کے خطبے کی اہمیت کو پہچانو، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے آنے کی کوشش کرو، اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کی کوشش کرو۔ اگر واقعتاً بزی ہو اللہ کے لیے وقت مقررہ آپ کو معلوم ہے 12:40 کو خطبہ شروع ہو رہا ہے، تو کم از کم 12:35 کو تو اندر رہو، ورنہ اگر امام ممبر پہ چڑھ جائے پھر اس کے بعد آئے تو یاد رکھو جمعہ کی رجسٹری میں آپ کا نام نہیں ہوتا، جمعہ کی رجسٹری میں آپ کا نام نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو جمعہ کے خطبے میں تو آ گیا، مثلا سمجھیے کہ کوئی 35 کو آ ہی گیا، لیکن امبر پہ چڑھنے کے بعد بھی یہاں وہاں کی باتیں کر رہا ہے، کسی کو اشارے دے رہا ہے، کسی کہتا ہے کہ یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو، یاد رکھو یہ بولنا بھی تمہاری جمعہ کو ضائع کر دیتا ہے، اشارہ کرنا بھی جمعہ کو ضائع کر دیتا ہے، گاڑی سے کھیلنا بھی جمعہ کو ضائع کر دیتا ہے۔ خطبے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کلام سے بھی منع کیا ہے، تو آپ یہ اشارہ کریں کہ یوں آؤ تو وہ اس سے زیادہ کیا ہے، آپ کی جمعہ کو خراب ضائع کر دیتا ہے۔ ہاں امام کو بولنے کی اجازت ہے اور امام سے بات کرنے کی اجازت ہے، کوئی ضروری کام ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہوا امام سے بولتا ہے تو وہ ضرورت ہے اور وہ کام ہو سکتا ہے، اور امام کچھ بولنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک گاؤں والا آیا، کہا کہ اللہ کے رسول میری بھیڑ بکریاں مر گئی ہیں
اور قحط ایسا ہے کہ پوری زمین سوکھ گئی ہے اور بارش کا کوئی نام نہیں، اور آپ دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے ہی میں دعا کیا کہ اللہ صیبنا نافعا، اللہ ایسی بارش جو نفع دینے والی ہو وہ برسا۔ تو اگلے جمعہ وہ بندہ پھر آیا تھا اور کہا تھا اللہ کے رسول آپ کی دعا سے ایسی برسات کہ 8 دن ہو گیا سورج دیکھے ہوئے اور ہر جگہ جل تھل ہو گیا ہے، مدینے کی گلیوں میں چلنا مشکل ہو گیا ہے، اور اب پانی کی وجہ سے کیا ہے جانور اور کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر دعا کیا اللہم لا علینا حوا علینا، لا علینا حوا علینا، اے اللہ ہم پر نہ برسا، ہمارے اطراف میں برسا، ہم پر نہ برسا، ہمارے اطراف میں برسا۔ تو جیسے اللہ کے رسول نے کہا ویسے ہی بادل چھٹ گئے اور جہاں ضرورت تھی وہاں بارش پڑی، جہاں ضرورت نہ تھی وہاں بارش نہ پڑی۔ تو اس سے معلوم ہے خطبے میں کچھ بولنا دعا کے لیے، کچھ ضروری بات امام سے کرنا یہ تو جائز ہے، اور امام کچھ بولنا یہ بھی جائز ہے، لیکن آپس میں بات چیت جائز نہیں ہے جس سے جمعہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں یاد رکھیے آپ اپنے ترتیب میں آئیے، ترتیب میں بیٹھا کیجئے، وقت مقررہ پہ آئیے، ایک دوسرے سے بات نہ کیجئے، ایک دوسرے کی طرف توجہ نہ کیجئے، خطبے کو غور سے سنیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح سن کے پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر کے نکلتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک جمعہ کے گناہ، ایک پورے ہفتے کے گناہ بخشوانا ہے، جمعہ سیدھی رکھو، جمعہ کی نماز میں وقت مقررہ پہ آؤ، امام منبر پہ چڑھنے سے پہلے خطبہ غور سے سنو، اور اس کے ساتھ خطبے میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ تو یہ چیزیں اہمیت کے حامل ہیں، اور یہاں پر جو خطبہ اور جو چیزیں جو دعوت دی جا رہی ہے اس حیثیت سے دو چار کو لے آنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی ایک بندہ بھی اس سے نصیحت پکڑ لے اور سدھر جائے۔ تو یاد رکھو وہ جو کام بھی کرے گا، جو نیکی بھی کرے گا، بغیر کٹوتی کے اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اس کا ثواب دیتا رہے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کوئی خیر کی طرف بلاتا ہے، کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے اور وہ نیکی کرنے لگتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنے والے کا جو ثواب ہے وہ تو اس کو ملے گا، لیکن بلانے والے کا جو ثواب ہے وہ بھی اس کو ملے گا باقاعدہ طور پر، بغیر اس کے ثواب کے کٹوتی کے تمہارے لیے بھی ثواب ملے گا۔ تو مساجد تو بہت ہیں، بیانات تو بہت ہیں، لیکن جہاں منہج ہو، جہاں عقیدہ ہو، جہاں صحیح کتاب و سنت کی دعوت ہو، تو آپ لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ آپ اطراف و اکناف کے لوگوں کو لے آئیں۔ ارے ایک اچھی چائے کہیں پیتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی چلو فلاں ہوٹل میں جا کے پیئیں گے، بڑی اچھی چائے ہے، حالانکہ ایڈ کے لیے اس نے تمہیں پیسہ نہیں دیا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرے دکان پہ چند کسٹمر کو لے آؤ، لیکن چائے کی ایک اہمیت پہ تم 10 لوگوں کو بلا کے پلاتے ہو۔ تو اس اسلام کی خوبی اور محسن انسانیت کی دعوت اور اس احسان کے ساتھ کہ اللہ نے تم پر یہ چیز دی ہے، تمہیں سلیکٹ کیا ہے کہ اتنی قیمت نہیں کہ ایک چائے کی قیمت سے برابر ہو جائے، کم از کم کہ آپ 4 لوگوں کو کہیں کہ بھائی کیا ہے یہاں پر آؤ، سنو اور فائدہ اٹھاؤ۔ تو مسلمانوں یہ محلے والوں پہ فرض ہوتا ہے کہ جہاں مسجد ہو وہاں وقت مقررہ پہ پہنچیں، لوگوں تک دعوت دیں۔ دیکھیے اب جو بھری ہوئی ہے تقریباً میں نے کیا ہے آپ کے سامنے اینڈنگ ٹائم تک پہنچا ہوا ہوں، 2-3 منٹ باقی ہیں۔ اب مسجد گویا کہ بھری بھری لگتی ہے، حالانکہ ممبر پہ چڑھنے سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا، ممبر سے چڑھنے سے پہلے ایسی ہی بھری ہوئی ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا جمعہ بھی فقہ کے اعتبار سے بھی صحیح، اللہ کے رجسٹر میں بھی تمہارا نام جمعہ ادا کرنے والوں میں لکھا گیا اور تمہارے لیے 1 ہفتے کا ثواب بھی لکھا گیا۔ تو مسلمانوں اس کی سب سے زیادہ پاسداری کرو کہ جو لوگ
اپنی مسجدوں سے متعلق ہوتے ہیں، دل مسجدوں میں اٹکا ہوتا ہے، اللہ کے لیے دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فضیلت پہ فرمایا کہ سبعۃ تظلهم اللہ لا ظل یوم لا ظل الا ظلہ، کہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا ہے اس شخص کو جو یہ کام کرتا ہے، کہ فرمایا کہ 7 صفات والے ایسے ہیں، 7 ایسے کردار والے لوگ ہیں کہ رب العالمین حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی رحمت ہے۔ کائنات پوری کی پوری کیف تبدیل کر دی گئی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا، یہ آسمان دوسرے آسمان سے بدل دے گا، حتیٰ کہ کیا ہے یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور زمین کیا ہے دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ کوٹ 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 کے اسے کیا ہے چپٹی بنا دی جائے گی۔ اب زمین کیسے ہے؟ انڈے کی طرح ہے، انڈے کی طرح ہے۔ والسماء بنیناہا بأید، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مضبوط بنایا آسمان کو، والارض بعد ذلك دحاہا، اور زمین کو انڈے کی شکل کا بنایا، لیکن قیامت کی زمین بال جیسی نہیں ہوگی بلکہ روٹی جیسی ہوگی، مار 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 کے اسے چپٹا کر دیا جائے گا، بالکل چپٹی۔ اسی وجہ سے آج ہمیں کھڑے ہوئے کوئی فرد دیکھتا ہے تو امریکہ والا ہمیں نہیں دکھتا، اور ہم امریکہ کو نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ ہم لٹکے ہوئے چل رہے ہیں، اصل میں ایسے نہیں چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں زمین پر، گریویٹی سسٹم ہے جو ہم کو پکڑے ہوئے ہے۔ کوئی بندہ کیا نہیں ایسے نہیں چل رہا زمین پہ، ایسے چل رہا ہے، تو ہم اوپر ہیں تو وہ نیچے ہے، وہ نیچے ہے تو یہ اوپر ہے، لیکن جب قیامت کی زمین ہوگی بالکل چپٹی ہو جائے گی، ایسی چپٹی کہ یہاں کھڑا ہوا آخری انسان کو دیکھ سکتا ہے، آخری انسان پہلے انسان کو دیکھ سکتا ہے، تو بالکل چپٹی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا چپٹا جب بنائے گا اللہ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ نے جواب دیا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ ہم ہر ایک گڑا ٹیک، ہر ایک اوپر نیچے کو برابر کر دیں گے، اور ان پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیں گے، اور کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی اونچائی نہیں ہوگی، کوئی گہرائی نہیں ہوگی، پورا پورا برابر ہوگا۔ تو ایسی حالت میں وہ جو زمین ہے اس زمین کو رب تانبے کی بنائے گا، تانبے کی، تانبے کی۔ تانبا پتہ ہے سب دھاتوں میں سب سے زیادہ آگ کو پکڑنے والا اور جلد سے جلد گرم ہونے والا تانبا ہے، تانبا۔ تو تانبے کی اللہ بنائے گا، اور اوپر سے کیا ہے زمین کے سامنے سورج کو لا کھڑا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ 1 میل کے برابر سورج ہو جائے گا۔ پتہ نہیں میل کا لفظ اللہ کے رسول نے کس کو کہا؟ 1 میل 1 کلومیٹر سے کم کو بھی کہتے ہیں عربی میں، اور میل اس کو بھی کہتے ہیں جو آنکھ میں پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرائی میں سرما ہوتا تھا، سرائی میں، اور اسے بولتے سرائی دان، اس کے اندر ایک کاڑی ہوتی تھی، اس کاڑی کے ذریعے سرما لگاتے تھے آنکھوں میں۔ جو سرما لگانے کی جو کاڑی ہے نا، اس کاڑی کو ایسے آؤ بھائی، ایسے آؤ، ایسے آؤ، آنے والوں کو جگہ کوئی پھلانگ کے نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر پھلانگنا کسی کو معلوم ہو جائے کتنا بڑا گناہ ہے، پاؤں سے اوپر کر کے پھلانگ کے جانا، تو 100 سال کھڑا رہنا پسند کرے گا، پھلانگے گا نہیں۔ انسان کو پھلانگ کے جانا مجلس میں اتنا بڑا گناہ ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ پھلانگے گا نہیں، 100 سال کھڑا رہنا پسند کرے گا، 100 سال کھڑا رہنا پسند کرے گا۔ تو وہ اپنی مجلس کو وسیع بناؤ، آپ لوگ ہٹ کے آؤ، جو چیزیں کیا ہیں درمیان میں جگہ ہے، صف ترتیب میں بیٹھ جاؤ تاکہ آنے والوں کو کوئی موقع ہی نہ ملے پھلانگنے کا، صف ترتیب میں بیٹھ جاؤ۔ سامنے آ جائیے، کچھ سامنے آئی، ابھی سامنے کی صف مکمل نہیں ہوئی ہے، دوسری صف مکمل، آپ لوگ اٹھیے، آپ لوگ سب اٹھیے، یہاں پر آئے، آپ لوگ پورے کے پورے صف بنائیے، ادھر طرف صف ہے دیکھیے، یہاں پر، یہاں آ جائیں، آپ ہی لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہاں آ جائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ ملے، آنے والوں کو جگہ ملے، صف ترتیب میں رکھو،
صرف ترتیب سب سے اہم چیز ہے، تاکہ کسی کو بھی نقصان نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو. وہ آئیں جو باہر کے ہیں تو وہ اپنے طور پہ بیٹھ جائیں، لیکن اس وقت آنا نہیں ہے، جمعہ میں ہمیشہ خطبے سے پہلے آنا ہے. تو غرض میں بتا رہا تھا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 1 میل کلومیٹر کے حساب سے کہا، یا سرمے دانی کو جو سرما لگانے کی کاڑی ہوتی ہے اس کو کا پتہ نہیں، اگر اتنے فاصلے پہ سورج آ جائے نا، یاد رکھو جل کے خاک ہو جائے گا پورا زمین کے اندر جتنا بھی کیا ہے، زرخیزی ہے، لوگ ہیں، سامان ہے، سب، لیکن وہاں موت نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا. تو اس واسطے آنے کے باوجود بھی کوئی نہیں مرے گا، لیکن اس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے جو پسینہ نکلے گا نا، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو گھٹنے کے برابر پسینہ ہوگا، کسی کو کمر کے برابر ہوگا، کسی کو کھندے کے برابر ہوگا، کسی کو کان کی لو کے برابر ہوگا، کسی کو پورا سر، اور کوئی تو اپنے ہی پسینے میں ڈوب کے تیر رہا ہوگا. سورج کی گرمی، نیچے تانبے کی زمین اور سورج اتنا قریب کہ پورا پسینہ کیا ہے، نکل رہا ہے. گنہگار جیسے جیسے ہوں گے ویسے ہی وہ تیر رہے ہوں گے اپنے اپنے پسینے میں. ایسے وقت میں اللہ کہتا ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا پوری کائنات میں، سایہ ہوگا تو وہ صرف میرے عرش کا سایہ ہوگا، اور میں عرش کے سائے میں 7 صفات والے لوگوں کو جگہ دوں گا. 7 صفات والے لوگوں. ایک تو وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارے. نوجوان، معمولی بات نہیں، نوجوان اللہ سے ڈرتے ہوئے گزار. بوڑھا تو ڈرتا ہی ہے، کیا کرے گا اس کے بعد، ہے تو طاقت کچھ نہیں، کیا کرے گا. اب تو اللہ خیر صلی اللہ مسجد کا کیا ہے، ستون پکڑ کے بیٹھنا ہی ہے. نہیں، نوجوان اپنی پوری جوانی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارا ہے، اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اب جو نوجوان ہیں وہ تو بن سکتے ہیں، جو نوجوانیت سے نکل گئے وہ نہیں بن سکتے. تو دوسرا آپشن فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ انسان کو بھی اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس کا قلب، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے. ابھی جمعہ نہیں پڑی، عصر کب آئے گی، بھاگنا ہے مجھے، ٹائم دیکھتا ہے 2-3 مرتبہ، عصر کی اذان کب ہوگی، جانا ہے مجھے. عصر ختم نہیں ہوئی، دیکھتا ہے مغرب جانا ہے مجھے، کب ہے ٹائم ہے. مغرب ختم نہیں ہوئی، عشاء جانا ہے مجھے، کب ہے مغرب، کب ہے عشاء. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ہمیشہ اس کا دل کیا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا ہے کہ کب جانا ہے، کب جانا ہے. کیوں؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کائنات میں کتنے ٹکڑے ہیں، کتنے آپ کے کیا ہیں، زمین کے اندر کیا ہیں، چیزیں ہیں، ان سب میں اللہ کو محبوب ترین جگہ مسجد ہے. ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، بدترین قطعات، بدترین ٹکڑے دنیا کے، بدترین جگہیں دنیا کی بازار ہے. آج انسان کیا کر رہا ہے، 5 منٹ مسجد کو دو تو پریشان ہوتا ہے، مال کو نکلے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے مال میں گزارتا ہے، لیکن احساس بھی نہیں ہوتا اسے کہ مال میں 4 گھنٹے گزر گئے. ادھر تھیٹر کھلا ہوا ہے، ادھر کھانا پینا چل رہا ہے، ادھر کیا ہے، نئی چیزیں خریدنا ہے. کب گیا تھا مال کو، صبح سویرے گیا، آ رہا کب، شام آ رہا ہے. زندگی کے کیا ہے، اتوار ہی بن گئے، مالوں کو جاؤ پھرو. ابغض البلاد الی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غضب ترین، غضبناک، اللہ کا غضب جہاں گرتا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے وہ جگہیں. کون سی؟ بازار. آج ہمارے خواتین کہاں پھر رہی ہے، مسجدوں سے لو لگاؤ. مسلمانوں مسجدوں سے محبت کرو، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت سے تمہیں سکون ملے گا. بازاروں سے محبت کرو گے تو اللہ سے دوری آئے گی، اللہ سے دوری جتنی آئے گی تمہارا دل اتنا ہی اجڑ اور ویران بن جائے گا.
حتیٰ کہ اپنے آپ سے وحشت ہونے لگے گی۔ آج نہیں دیکھتے کہ کتنی سینی ایکٹر، کتنے مال و دولت والے خودکشی کر کے مر رہے ہیں؟ کیوں؟ ان کے پاس تو دنیا کا پورا سامان عیش تھا، آخر کون سی بے سکونی تھی جس کے خود مار کے مر گیا؟ اس واسطے کہ محبت الہی نہ تھی۔ بتاؤ کوئی دنیا کا کوئی عالم کبھی خودکشی کر کے مرا ہے؟ خواہ اس کے پاس چار چٹنی بھی نہ ہو، گھر کا سامان نہ ہو، چھت نہ ہو، دل کا سکون تھا اس کے پاس، وہ کیوں مرتا؟ جاؤ جاؤ دنیا میں آج پڑھ لو تم، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں سب سے زیادہ خودکشیاں وہی ہوتی ہیں، یورپین کنٹریز میں۔ جس نے بڑے بڑے ہیرو ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان میں کئی ایک ایسی ہیں، خواہ وہ مرد ہوں کہ عورت، آئے دن آپ کو پیپروں میں نیوز آتی ہے کہ فلاں ایکٹر مر گئی خود پھندہ ڈال کے۔ ہاں کیوں؟ دل ویران ہوتا ہے تو اپنے آپ سے وحشت شروع ہو جاتی ہے بندے کو، اور دل ویران کب ہوتا ہے؟ جب رب کی محبت سے خالی ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی محبت سے جوڑو مسلمانوں، مسجدوں سے جڑو، اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول کے احادیث سنو، سمجھو، وقت دو، اور اس کے اندر جو سکون رکھا ہے نا، دنیا کی کوئی مٹھاس ایسی نہیں جس سے میں تشبیہ دے کے آپ کو سمجھا سکوں کہ اس کی طرح ہوگا۔ یہ مٹھاس ہی کچھ الگ ہے، جو چکھ لیا وہ چکھ لیا، جو نہ چکھا اسے کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، مٹھاس۔ اس مٹھاس کو جس نے چکھ لیا، یاد رکھو وہ چکھ لیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا اس کے اندر اللہ نے کیا مٹھاس رکھی ہے۔ تو ایمان کی مٹھاس چکھنے کی کوشش کرو، پھر اس کے اندر آپ اگر آ جائیں گے نا، دنیا کی تمام چیزیں سوائے دھوکے کے کچھ نہیں دکھیں گی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کا سامان کیا ہے؟ محض دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اس دھوکے کے پیچھے رب کو بھول جاتے ہو۔ کتنا پیارا خطاب ہے جو رب کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دی؟ میں بلا رہا ہوں، میرے پاس تو نہیں آتا، بینک بلاتی ہے بھاگتا ہے، گورنمنٹ بلاتی ہے بھاگتا ہے، وزیر بلاتا ہے بھاگتا ہے، منسٹر بلاتا ہے بولتا ہے کہ 2 گھنٹے آؤ، انہیں 10 گھنٹے پہلے دروازے پہ کھڑا ہوتا، وزیر صاحب آئیں گے بھائی، وہ تو 2 گھنٹے کو بلایا تھا، نہیں بھائی مس نہیں ہو جانا، وقت مقررہ سے 2-3 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے۔ رب بلا رہا ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں جی ابھی ٹائم نہیں ہوا، اذان ہوئی لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا، صلاۃ ہوئی کیا؟ صلاۃ بھی نہیں، صلاۃ ہوگا بھی 10 منٹ رہتا جی، جائیں گے سند سے جائیں گے۔ ہاں یہ ہماری شکلیں ہیں، کل رب پوچھے گا کیا جواب دو گی؟ جب میں نے بلایا تو نہ آیا، ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ تو مسلمانوں یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، آنی جانی ہے، اس سے کیا محبت؟ ہاں، اور یہ زندگی سب سے زیادہ ساتھ چھوڑ دینے والی کوئی چیز ہے تو یہ زندگی ہے۔ کون رہ پائے؟ تم کیا ہو؟ تم سے بڑے بڑے آئے گئے، لیکن آج کون جانتا ہے زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، اگر تم نہ نکلو گے تو تم خود تمہارے اپنے بیٹے لے جا کے کیا ہے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئیں گے، تمہارا جو خون پسینہ ایک کر کے تم نے کیا ہے کروڑے خرچہ کر کے گھر بناتا، اس گھر میں مرنے کے بعد تمہیں ایک دن رکھنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا، بھائی جلدی اٹھاؤ بھائی میت کو۔ ہاں یہ حیثیت ہے انسان کی، کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ دنیا سے لو مت لگاؤ، رب سے محبت کرو، یہ دنیا کو اتنی اہمیت دو جتنی ضرورت ہے، بقیہ دین کے لیے اپنا کام کرو، کیونکہ یہاں سے چھٹ کے جاؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے، نہ کفن میں کیا ہے جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، کیا لے کے جاتا ہے؟
یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ ننگے پیدا ہوئے تھے، ملبوس دفنائے گئے، رسول کا حکم ہے کہ کیا ہے اس کو کفن دے کے دفناؤ، ورنہ کفن کا کپڑا بھی نہیں لے جاتا بندہ، ماں کے پیٹ سے تو بغیر کپڑے آتا ہے۔ یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ ہمیں حکم دیا کہ انہیں کیا ہے کپڑے پہنا کے دفناؤ، تو لینا تو کچھ ہے نہیں، تو رب سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے دین سے محبت کرو، تن من دھن اللہ کے لیے لگاؤ۔ پتہ نہیں کس کی موت کب لکھی ہوئی ہے، کون کہہ سکتا ہے میں جوان ہوں ابھی نہیں مر سکتا، کون کہہ سکتا ہے میں بچہ ہوں نہیں مر سکتا، کون کہہ سکتا ہے میں عورت ہوں نہیں مر سکتی، کون کہہ سکتی ہے کہ میں جوان ہوں نہیں مر سکتی۔ موت تو ہر ایک کو آتی ہے، ہر عمر میں آتی ہے، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے تو تم روک پاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کو موت جب آتی ہے تو تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، ملک الموت کے لیے کوئی دروازہ روک نہیں سکتا، وہ آتا ہے لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت فی الدین عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔